حقیقی مومن کون ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح کے اندر نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی یہ عادت نہ بن جائے کہ جو بلائی وہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی بلائی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے، حقیقی مومن بننے کے لیے ایک کنڈیشن عائد کر دی، ایک شرط لگا دی۔ وہ شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی جان کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی سارا کچھ ہم اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دیں۔ جو کچھ ہم اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں وہ سارا کچھ ہم اپنے مومن بھائی کی اولاد کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم اپنے لیے عزت کے طلبگار ہیں تو ہم اس کے لیے بھی عزت چاہنا شروع کر دیں۔ اگر ہم اپنے لیے کسی خیر، کسی بلائی کی توقع رکھتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے ساتھ رہنے والے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی سارا کچھ طلب کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو ہم باقی سب کچھ ہو سکتے ہیں، ہم نمازی ہو سکتے ہیں، ہم حاجی ہو سکتے ہیں، ہم فلاں مولانا صاحب ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم حقیقی مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ حقیقی مومن ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جو کچھ تم نے اپنی ذات کے لیے پسند کرنا ہے وہی سب کچھ تم نے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ نسبی بھائی کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، جو حقیقی بھائی ہوتا ہے، جو ایک باپ کی اولاد میں سے ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان ہونے کے رشتے کے ناطے جو بھائی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ وہ والا رشتہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو ہر وہ شخص جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اب اس میں میں ایک جرات کرتے ہوئے جملہ کہہ دیتا ہوں، اس میں کوئی مسلکوں کی بھی تفریق نہیں ہے کہ صرف ایک مسلک والے ہی آپ کا مسلمان بھائی ہے، اگر کسی کا کسی دوسرے مسلک سے تعلق ہے تو وہ اس حدیث میں سے خارج ہو گیا، نہیں۔ جو شہادتین کا اقرار کرتا ہے، جو اللہ کریم عز و جل کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتا ہے، جو اسلام کے دامن کے اندر پناہ لے چکا ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اب وہ سارے کے سارے، کسی کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے، کسی بھی مسلک و فرقے کے ساتھ ہے، وہ اس حدیث کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور یہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے جو کچھ اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنے اس مومن بھائی کے لیے بھی چاہنا شروع کر دیں۔ اور آپ یقین مانیں، یہ ایک ایسی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر ہم انسان اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، ایک بڑی یونیک قسم کی سوسائٹی جنم لے سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد جو ہونے والے مسائل ہیں ان کا معائنہ کریں تو ان میں جو چند چیزیں بیسک ہمیں نظر آتی ہیں وہ ایک دوسرے کا حسد ہے، ایک دوسرے کا بغض ہے، کسی کی خوشی کو دیکھ کے اس پہ جلنا ہے، کسی کے دکھ کو دیکھ کے اس کے اوپر خوش ہونا ہے۔ یعنی احساس نام کی جو چیز ہے وہ دلوں سے ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو تکار ہوتی ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں، فتنہ و فسادات جنم لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو ہر شخص کے دل کے اندر دوسرے بھائی کے لیے محبت کا جذبہ ہوگا، خیر کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کے لیے مروت ہوگی، احساس ہوگا، ہمدردی ہوگی، اچھے خیالات ذہن کے اندر جنم لیں گے۔ اس سے ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ اور سب سے بڑھ کے اس چیز کا جو فائدہ ہے وہ والدین کے لیے یہ ہے کہ اگر والدین اپنی ذات کے اندر یہ چیز پیدا کر لیں اور پھر اپنے عمل کے ذریعے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں تو اس سے آنے والی نسلیں سدھر سکتی ہیں۔ جب بچے جو ہے وہ آگے
جوان ہوتے ہیں اور والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ایک بچہ جو دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے گا، دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اگر وہ کوئی زیادتی نہیں کر رہا تو کیا وہ اپنے والدین کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان ساری چیزوں کو بدرجہ اولا ان کا خیال رکھے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔